اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن لوگوں کو جنت عدن عطا کی جائے گی، دائمی جنتوں کا وارث بنایا جائے گا، اللہ رب العزت نے سورہ رعد ورس 20 سے 23 تک ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اور وہ ان پہ پورا اترتے ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عدن عطا فرمائے گا، دائمی جنتوں کی نعمت کے وارث ہوں گے وہ۔ تو جن لوگوں کو جنت عدن کا وارث بنایا جائے گا، ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیے ہوئے ہیں وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ تمام فرائض پہ عمل کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لازمی قرار دی ہیں۔ فرائض جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر فرائض، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ان سے رک جاتا ہے، یہ بھی عہد میں آتا ہے۔ اور جب بندہ مومن رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مان لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد میں سے ہے، اس کی ساری زندگی اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں گزرے گی۔ دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان کی وہ یہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو توڑتے نہیں۔ اچھا، اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیں کہ رشتہ داری جوڑنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کنسپٹ وہ یہی ہے کہ جو جتنا تعلق رکھے ہم اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھیں گے، وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم بھی نیکی کریں گے، وہ ہمارے ساتھ جتنا چلے گا ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی چلیں گے، اگر وہ نہیں چلتا تو ہم بھی تعلق جو ہے وہ توڑ دیں گے، اگر وہ تعلق توڑتا ہے تو ہم بھی تعلق توڑ دیں گے۔ یہ رشتہ داری جوڑنے میں نہیں آتا۔ ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نیکی کے بدلے نیکی کرے وہ رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے، یعنی عدلے کا بدلہ نہیں ہے کہ فلاں نیکی کرے تو ہم بھی نیکی کریں گے، فلاں تعلق رکھے تو ہم بھی تعلق رکھیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑ کے رکھے۔ تو جن نفوس قدسیہ کو جنت عدن عطا کی جائے گی ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑے رکھیں گے۔